ہمارا انٹروڈکشن تو صرف اتنا ہی ہے جو دنیا آج ہمیں پہچانتی ہے۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اے سنی نوجوانوں، آپ کے اس جلسے پاک میں آنے سے قبل ڈاکٹر سمیع صاحب نے مجھے یہ حالات بھی سنائے اور بتا رہے تھے کہ یہاں کس طرح کی واہیات اور خرافات بھی چل رہی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک افسوسناک خبر یہ بھی ملی کہ ایک اتنا بڑا گنجان آباد علاقہ جس پر ظالموں کی بری نظر لگی ہوئی ہے اور وہ تمہارے گھروں سے تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، میں آج کے اس منبر سے انہیں پیغام دے کر کے جاتا ہوں، تم کیا تمہارے باپ داداؤں نے بھی اکھاڑنے کی کوششیں کی ہیں؟ اور صرف یہ ایک خطہ نہیں ہے، ایک خطہ نہیں ہے، ان کیڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، ان کا باپ اسرائیل مل کر غزہ کو کچھ نہیں کر سکا۔ قتل کرنے کا مطلب فنا کرنا نہیں ہوتا۔ اسرائیل جیسی ظالم طاقت جس کے پاس سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل بھی ہیں، دادا امریکہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، یورپی یونین ساتھ میں کھڑی ہے اور نہتے کنکریاں لے کر کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں 10,000 سے زیادہ قتل بھی کر ڈالے، بچوں کو مار بھی دیا، لیکن پیٹ نہیں بھرا، ڈر ختم ہی نہیں ہوا، وہ ڈر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہزاروں کو قتل تو کر لیا لیکن رات کی نیند اور چین ابھی بھی بیکار ہے، غارت ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا وہ صلاح الدین بن سکتا ہے، تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ تمہارے علاقوں کو اکھاڑ پھینکنے اور اس کو بے گھر کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے، ورنہ کتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دے گا۔ کیا بات! میرے عزیزو، اپنی ویلیو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو۔ جب تمہارے ساتھ بری نظر لگ جائے تو تمہارے عروج و ارتقاء کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی۔ غریب نواز کو نکالنے کے لیے، ان کی جھوپڑی اجاڑنے کے لیے، ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا، کیا کیا نہیں کیا۔ لیکن آج تاریخ 800 سال کے بعد بھی سناٹے دار تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے، جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا، تمہاری حکومتیں 5 سال کے بعد ڈیل ڈول ہونے لگتی ہیں، اور اس مرد قلندر کی حکومت 800 سال سے چل رہی ہے، وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت قائم ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ! قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کہ میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں، تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے۔ سبحان اللہ! آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے، اس بات کے خوف میں نہ رہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا انقلاب اس زمین سے آنا چاہیے، ایک ایسا انقلاب۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں تاریخ میں جو تمہاری سچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو، میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا ظلم شروع ہو گیا، غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب بن عدی، حضرت خباب بن العرد، حضرت زید بن دسنا، حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے، آگ میں تپایا گیا ہے، سب کر لیا۔ موب لنچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے بہت، اور ایک دن ایسا آیا، توجہ میں جو کہنے جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے، مسجد حرم میں آئے۔ خانہ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن شیبہ کے پاس ہوا کرتی تھی جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے، وہ دوسرے عثمان ہیں۔ عثمان بن شیبہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے کہا عثمان کعبے کی چابی دو، دروازہ کھول کے میں اندر جانا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا نہیں، تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو، ہمارے دین سے تم برگشتہ ہو، میں تمہیں کعبے میں اندر آنے نہیں دوں گا۔ کس سے کہا؟ کائنات کے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ توجہ، میرے آقا نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور یہ چابی میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور قیامت تک اس سے کوئی چابی چھین نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات، جبکہ مکہ کے حالات بہت الگ تھے، جگہ جگہ صحابہ کو مارا جا رہا تھا اور چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا، اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہنسی آئی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی، خاندانی ہے، برسوں سے چلی ہوئی وراثت کے ساتھ آتی ہے، اور یہ اس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ چابی ان کے پاس چلی جائے گی۔ اور پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں ان کے حالات دیکھ کر کے تو لگ نہیں رہا تھا کہ چابی جائے گی، لیکن جلال جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی یہ دیکھ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ مچ چابی لے تو نہیں لیں گے۔ پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں وہ حالات بھی آ گئے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے مکہ سے، صحابہ بھی گھر بار چھوڑ کر چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو دل میرا چوڑا ہو گیا، کہاں مجھ سے چابی لینے کی بات کر رہے تھے، کہاں ان کا گھر بھی نہیں بچا، گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا۔ اگر کل تمہارا گھر چھوڑ کر جانا پڑے تو میری یہ بات یاد رکھنا، اس حدیث کو یاد رکھنا۔ حضور پاک ہجرت کر کے چلے گئے، صحابہ بھی اپنے گھر بار سب چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو میرا سینہ چوڑا تھا، کہاں یہ چابی کی بات کرتے تھے، کہاں اپنا گھر بھی نہیں رکھ سکے۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے ہجرت کے بعد۔ پھر وہ دن آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ 20 رمضان المبارکہ کو مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 6 سال کے بعد واپس ہی ہے جب حضور تشریف لائے۔ مکہ کی گلیوں میں اب مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ حضور پاک جیسی حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سارے ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے دور میں، کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے۔ وہ دن آئے گا، یاد رکھو، وہ دن یاد رکھنا۔ کفار مکہ بھاگ رہے تھے، جان بچا رہے تھے، اور میرے آقا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے تھے آج تمہاری جان بخش دی گئی ہے، آج تمہارے لیے رحمت کا دن ہے، ہم آج کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں۔ حضور اپنی رحمت کے خیرات بانٹ رہے ہیں۔ پھر آپ سنو، 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں میرے آقا داخل ہوئے، اب خانہ کعبہ کھولنے کی بات تھی۔ چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان بن شیبہ کے پاس۔ بلایا رسول اللہ نے، کہا ہے عثمان بن شیبہ؟ آئے سر جھکائے ہوئے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ کہا لاؤ چابی، چابی دے دیا حضور کے ہاتھ میں۔ کہا ہے عثمان کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی؟ وہ سر نہیں اٹھا سکے، سر جھکائے کھڑے رہے۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اور وہاں سے سارے شرک و کفر کی آلائشوں کو پاک کیا۔ پھر اس کے بعد چابی بند کر کے اب سنو، میرے آقا باہر آئے اور فرمایا آج میں یہ چابی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے گا۔ کیا بات ہے، سبحان کتنا بڑا فرمان ہے میرے آقا کا۔ سبحان حضور نے جب یہ فرمایا تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے دلوں میں خواہش تھی کاش چابی ہمیں مل جائے، ہمارے خاندان میں چلتی رہے۔ وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان ابن عفان بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سب صحابہ کے دل میں خواہش تھی یہ چابی ہمیں مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو۔ یہ آیت پڑھ کر کے میرے آقا پھر اسی شخص کو بلاتے ہیں جن کے پاس پہلے سے چابی تھی، عثمان بن شیبہ قریب آؤ، قریب آؤ۔ وہ کہتے ہیں میری تو حالت غیر تھی، آج تو میں مجرم بن کر کے آیا تھا، قیدی بن کر کے آیا تھا، مجھے تو آج مارا جانا تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ حضور نے کہا یہ چابی واپس میں تم کو ہی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا، عثمان بن شیبہ نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان۔ میرے عزیزو آج بھی جا کر دیکھ لینا
दसियों बादशाह आए होंगे, सैकड़ों हुकूमतें बदल गई होंगी, खाने काबा की चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा के खानदान में ही मौजूद थी। वो सहाबी रसूल। मैं ये हदीस इसलिए आपके सामने अर्ज किया, तुम उस रसूल के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो जिन्हें एक बार ललकार करके चैलेंज कर दिया गया था कि काबा की चाबी नहीं देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल और जमाल के संगम के साथ ऐलान फरमाया था, ये चाबी मेरे हाथ में होगी। आज उस हबीब कायनात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मैं ये हदीस सुना करके अर्ज कर रहा हूँ, हालात अगर मक्का जैसे आ गए तो नर्वस मत हो जाना, हमारा घर लुट जाएगा, हमारी चाबियां चली जाएंगी, हमारे कुवाड़ दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस नबी को याद करना, आका आपका उम्मती अगर बेघर किया जा रहा है, आपकी तरफ से मदद आ जाए और आएगी, मेरा यकीन है मदीने से आवाज आएगी। आज ये जालिम कुत्ते अगर तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं, इंतजार करो, इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, शाने रसूल, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने आशिक़े रसूल। बात सिर्फ इतनी है कि हम छोटी छोटी तकलीफों से बिलबिला उठते हैं और हम सबर की तरफ नहीं देखते। हमें हालात आज हिला दिए जाएंगे, झिझोड़ दिए जाएंगे। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। मेरा रब फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और पहले वालों को जिस तरह तकलीफें आई तुम्हें नहीं आएंगी? उनको हिला दिया गया था, यहाँ तक कि रसूल ने भी और उनके साथ ईमान वालों ने भी ये कह दिया, ये कहने लग गए अल्लाह की मदद कब आएगी? आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। कुरान की आयत है, तुम अगर ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में चले जाए, हाँ यूं ही हम सारी मंजिलें तय कर लेंगे, जिसका जितना ईमान होगा उतना वो आजमाया जाएगा, उतने इम्तिहानात से गुजारा जाएगा। आज ऐ नौजवानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त करीब आने वाला है। तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हवाओं की कीड़े मत बनना। आज हवा उनकी चल रही है तो उनकी जय जय करेंगे, कल इनकी चल रही है इनकी जय जय करेंगे। ईमान वालों की ये मेयार नहीं है। जो ईमान वाला है वो हर आंधी में डटा रहता है, जमा रहता है। खालिद बिन वलीद को याद करो, एक लश्कर लेकर के वो एक इलाके में गए थे। तवज्जो है नौजवानों, हाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी हैं, जो जैसा है वही जमा रहे हैं, क्योंकि ये महफिल रसूल है, महफिल रसूल है। जाहिर सी बात है खड़े होने वाले वो भी उतना सवाब हासिल करेंगे बैठे हुए, लेकिन कुरान कहता है ला यस्तविल काइदून, यानी बैठे हुए लोग खड़े हुए लोगों के बराबर नहीं होते। खैर बात यह है कि आप अपना जहन इस तरफ रखें। खालिद बिन वलीद, उस अजीम मुजाहिद की बात कर रहा हूं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक लश्कर लेकर, नौजवानों का लश्कर था, एक ईसाई किले का मुहासरा कर दिया और किले का मुहासरा करने के बाद अंदर सख्त लोग थे, मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किला फतह नहीं। अब अंदर वालों ने यह मशवरा कर लिया, जो बड़ा राहिब था, पादरी था, कहा ये खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान नहीं है, ये जहां जाता है फतह के झंडे गाड़ कर आता है। उसने जो गुरु घंटाल था सबको जमा किया और कहा मैं एक तरीका ढूंढा हूं, इसके जरिए से इनके ऊपर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबने कहा हम इत्तेफाक करते हैं। कहा क्या तरीका है? गुरु ने कहा, पादरी ने कहा, ये बैठाए ये सब चीजें महफिल रसूल के आदाब नहीं। जो लोग बैठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो जहां है जिस हालत में खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर खड़े होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, मैं भी खड़ा होता हूं इंशाअल्लाह, ठीक है? सुभान अल्लाह। मुझे पता है सब जवान हैं, सुबह तक खड़े होने को तैयार हैं और हम भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ठीक है, अब कोई किसी को बिठाए भी नहीं, कोई किसी को खड़ा भी ना करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे पता है मुफ्ती साहब, मैं ये आपको बता दूं, हर जलसे में ये हाल हम देखते हैं। वजह यह है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, वो हंगामा करते रहते, इधर से नहीं दिख रहे, उधर से नहीं दिख रहे, और आसपास जो बैठे हुए हैं इनको वो अड़चन समझते हैं।
کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے، لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے، مجھ جیسے ایک نکمے، میں ایک غلام اور خادم ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے وہ بیچ میں کسی کو برداشت نہیں کر پاتے، تو یہ اپنے رسول اور اپنے درمیان کسی اور کو کیوں برداشت کر سکتی ہے؟ کیا بات ہے، بہت اچھا. ہم غلاموں کے لیے ان کے جذبات ہیں تو رسول کے لیے جذبات اور ہیں. الحمدللہ وہ عشق ابھی سلامت ہے، اسی لیے تو ہم گھوم رہے ہیں. اگر مرے ہوتے تو مردوں کو کون خطاب کرتا؟ زندگی ابھی کام بہت آ گئے ہمارے محلے میں. مجھے صبح سے بتایا گیا بہت سارے، یہ ایک محلے کا المیہ نہیں ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں شہروں کے شہر نشے میں تباہ ہیں، برباد ہیں، لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین ہے حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار، چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو، حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار سبحان اللہ. ہے یا نہیں میری اس بات پر؟ سنو، خالد بن ولید جب قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں، عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے، لیکن میری ایک شرط ہوگی، یہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے، اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے. سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا، کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا، ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا، جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی، نوجوان ہے، نفس بھڑکتا ہے، اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عورت ہے دوسری دولت ہے، اور نوجوان اس میں پھسل جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر، ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے. سب نے واہ واہ کیا، تالیاں بجائی، اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ 3 دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے، صحیح سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا. توجہ، خالد بن ولید نے کہا منظور ہے، یہ شرط میں اتفاق کرتا ہوں. واپس آئے، اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے، 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی، ہر چیز کے لیے تیار رہنا. خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں توجہ سے سننا اس بات کو، آج بھی دنیا یہ سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ. خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے، عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی، بازار میں اوریاں لباس میں، آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا، سر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے. جب خالد بن ولید کے سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں، پہلا قدم رکھا تھا، نظریں پڑ گئی، خالد بن ولید رک گئے، پلٹ گئے، اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے شہدائیوں، تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے، اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے. نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا. کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے، آج تم بازار سے جا رہے ہو، بس اس سنت پر عمل کر لو، اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے. خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی، وہ نوجوان 1-2 نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں، تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. وہاں وہ پادری انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے بھڑ گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور اوریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. پادری سامنے آیا، قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد، ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم نے جماعت، یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا، یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہیں یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہیں یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا، دولت کو بچھا دیا تھا، ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا. خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان، اے عیسائی، ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ.
یا رسول یہ جو لوگ لائٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں. کرنٹ میرے عزیزوں یہ جواب تھا ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا. اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی, ایک بار نہیں, دو بار نہیں. قلیوبی میں ایک حکایت ہے, حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے 3 بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے. تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے. جوان زیادہ ہیں اس لیے خطاب کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں. انسان ہے, نفس ہے تو سب کے لیے, سب کے لیے. 3 جوان قید میں آ گئے. بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ, میں سپاہی بنا لوں گا, وزیر بنا لوں گا. مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے, میرے آقا کے شیدائی تھے. کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے. توجہ ہے نوجوانوں, یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. دولت تمہیں دکھا کر, حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر. تفت ہے. پھر وہ کیسا ایمان والا ہے, کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں. کیا بات ہے, اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے. 3 بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو, ہمارے دین میں آ جاؤ, چھوڑ دیں گے. سخت تھے, جمے ہوئے تھے, ڈٹے ہوئے تھے. کہا نہیں. کہا جلاد کو بلاؤ, کوڑے مارو. کہا تیار ہیں. اتنا نہیں, بادشاہ اتنے غصے میں تھا, جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ, تیل ڈالو اور کھولاؤ. تیل ڈال کر کے کھولایا گیا. جب تیل کھولنے لگا ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا. چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی, شہید ہو گئی. 2 بھائی دیکھ رہے ہیں, اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں. یہ حالات آ گئے, یہ باتیں یاد رکھنا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان, ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو. بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا, کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. 2 شہید ہوئے. تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا. یہ بھری جوانی ہے, انگارہ ہوتا ہے. ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں. دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے, ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے, گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے. یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے. اے نوجوانوں, جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا, آگے بھی بچ جائے گا. 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا. اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میں یہی کہوں گا. بادشاہ اتنے غصے میں تھا, کہا کہ اس کو چیر دو, اس کو کاٹ دو. وزیر تھا بادشاہ کا چالاک, اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں, مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے, اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا, اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے. بادشاہ نے کہا لے جاؤ, 1 مہینے کا ٹائم ہے, اس کو بدل کر کے لاؤ. وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے. وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا. گھر لایا, کمرے میں رکھا, اچھی غذائیں دی, کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, کچھ نہیں, تو اپنی زندگی میں مست رہ. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا, اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے, اس جوان کا دل جیت کر کے لیا, بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا. اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا. جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی. اتنا آسان نہیں ہے, ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا. رات کو جب یہ لڑکی آتی, نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا, ہر وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی, کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی, رات گزر جاتی, وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی. کتنے دن ہو گئے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا, سر تک نہیں اٹھاتا, اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے. جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے. مہینہ گزرنے کو آیا, تنگ آ گئی. کہا اس جوان کو, اے نوجوان, اے پتھر دل کے لڑکے, ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے. میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں, مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں. کیا بات ہے, تجھے غرور کتنا ہے, مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟
नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा, बस तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा, इसलिए कि इन आंखों में एक ही हुस्न बस रहा है, वो आमिना के लाल का हुस्न है। क्या बात है, नारे तकबीर। बस वो एक हुस्न बसा हुआ है और उस हुस्न को धोखा नहीं दिया जा सकता। सुभान अल्लाह। वो खातून के दिल में, उस लड़की के दिल में ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई, कपकपाने लग गई और खड़ी होकर कहने लगी, मैं दिल से गवाही देती हूँ कि तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ जा, मुझे आजाद कर इस तमाम वाहियात जिंदगी से, मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ, तेरे दीन में भी और तेरे निकाह में भी। नौजवान खड़ा हुआ, कहा कि ये ईमान लाई हुई है। उस खातून ने कहा, मैं तेरी बेड़ियां खोलती हूँ, मैं यहाँ से जाने का रास्ता फराहम करती हूँ। दुनिया जिसको फंसाने के चक्कर में थी, अक्सर ये देखा गया है वो खुद अपनी गर्दन मुस्तफा के कदमों में देने को तैयार। क्या बात है। शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह हो कलम तेरे हैं, सुभान अल्लाह। सब तुम्हारा हो सकता है, सब तुम्हारा होगा। बस जिंदाबाद। शायद क्यों सुना रहा हूं, ये आने वाले हालात, आने वाले हालात हैं। कहते हैं रात की तन्हाई में उस खातून ने उस नौजवान की बेड़ियां खोल दी, हुजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको लेकर के निकल गई। कहा, रास्ता मैं बताती हूँ, सल्तनत की सरहदें मैं उबूर कराती हूँ, फिर तेरी मर्जी, अगर मुझे साथ रखना है तो ले चल अपने दयार में, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दे। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, साथ चलो। रात के वक्त ये दोनों तन्हा साथ चल रहे थे। ये भागे हुए लोग नहीं है, ये ईमान पर इस्तिकामत वाले लोग, सुभान ये हुस्न पर फिदा होने वाले लोग नहीं। रात के वक्त जब चल रहे थे, आधी रात गुजरी हुई थी, अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत अहम बात कर रहा हूँ, घोड़ों के टाप की आवाजें आने लग गई। अब ये दोनों डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। उन्हें लगा बादशाह को खबर हो गई, बादशाह ने हमें पकड़वाने के लिए पूरी फौज भेज दी है। वजीर को भी पता चल गया होगा, ये डरे सहमे हुए दरख्त के पीछे छुपे हुए थे कि अब क्या होगा इसके बाद। घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई, कम होती गई, और इनके दरख्त के आगे आकर सारे घोड़ों की आवाज रुक गई, सब रुक गए। और ये दरख्त के बाहर सर नहीं निकाल रहे थे। बाहर आई हुई जमात ने इनका नाम लेकर पुकारा, फला बिन फला बाहर आ जाओ। ये नौजवान कहता है, जब मैं बाहर आकर देखा, ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके दोनों शहीद भाई पूरी जमात के साथ घोड़ों पर सवार हैं। सुभान अल्लाह। जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था, वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया, पूछा, भाई जान आप कैसे आए, आप कैसे आए? उन दोनों भाइयों ने कहा, ऐ हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे पता नहीं, अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। ये सिर्फ तू हमें देख रहा है, पहचान रहा है। तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत चल यार, मरहबा। अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए इकबाल ने कहा था, सच्ची बात है नौजवानों, मेरा पैगाम ये है, अगर सुनना है तो सिर्फ इतना है,